बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात काफ़ी बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते नज़र आ रहे हैं, मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। अभी आप मनाजिर देखिए, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए आप, ये एहतजाज करने वाले, हड़ताल करने वाले अफराद हैं, और ये देखिए दूसरी तरफ पुलिस है। पुलिस लाई गई थी इनको रोकने के लिए, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद आई है कि पुलिस को पीछे हटना पड़ गया है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, और उनके सामने आकर तालियां बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। अब ये सब हो क्या रहा है? ये सब हो क्या रहा है? बड़ा सवाल ये है, क्या हुआ है कि लोग पुलिस के सामने आ गए हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है? इन लोगों के मुतालबात क्या हैं? क्यों ये लोग इस तरह से आकर पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं? ये असल में आज़ाद कश्मीर में एक मामला खड़ा हो चुका है इस वक्त। एक तरफ है अवामी एक्शन कमेटी, उनके मुतालबात हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और वो कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम 29 सितंबर को हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन ये उससे पहले 48 घंटे पहले ये सारा कुछ शुरू हो चुका है, ये एहतजाज शुरू हो गया है। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई कि जी ये हड़ताल नहीं होने देंगे, हम बार बार की हड़तालों से तंग आ गए हैं। अब कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत दबाव डाल रही है कि आप हड़ताल ना करें। पहले भी आप इस तरह से करते रहे हैं, हर दफ़ा आप हड़ताल करके, एहतजाज करके अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करते हैं, मनवा भी लेते हैं। अब नहीं हो सकता, बहुत हो गई। इससे अवामी एक्शन कमेटी पीछे नहीं हट रही। हत्ता के वफाकी हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर 2 वज़रा को, अमीर मकाम को और उनके साथ तारिक फजल चौधरी को भेजा। उन्होंने जाकर कहा कि जी मामला तय हो गए हैं। एक तरफ खबर ये चली कि जी हमारे मामला तय हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या आया कि नहीं, हम क्या करें? अमीर मकाम साहब कहते हैं जिस तरह के मुतालबात आ रहे हैं हमारे लिए मानना ही मुमकिन नहीं है, हम नहीं मान सकते। अब हालात मजीद गड़बड़ हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और ये अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले उन्होंने गंदम को सस्ता करने का कहा, बिजली सस्ती करने का कहा, और उन्होंने मनवा लिया। तब भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही हुई थी, तोड़ फोड़ हुई थी, हलाकतें हुई थी, लोग ज़ख्मी हुए थे। फिर हुकूमत को मानना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। अब दोबारा वो कह रहे हैं कि कुछ मुतालबात तब रह गए थे, वो अभी तक नहीं माने गए, और जब तक तमाम मुतालबात नहीं माने जाते हम पीछे नहीं हटेंगे। हत्ता के कहा गया कि इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाएगा 29 को, ताकि हड़ताल नाकाम हो सके। तो कहा गया एक्शन कमेटी की तरफ से हम मसाजिद से ऐलानात करवाएंगे। नोटिफिकेशन निकाला हुकूमत ने कि खबरदार, किसी भी मस्जिद से कोई ऐलान हुआ सिर्फ अजान हो सकती है या किसी की फौतगी का ऐलान हो सकता है, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसको तखरीबकारी तस्वुर किया जाएगा। आप किसी भी तरह से हुकूमत के खिलाफ या इस तरह कोई शर फैलाने के लिए या हड़ताल के लिए या इस तरह से आप ऐलानात नहीं करवा सकते। उस पर उलमा भी मैदान में आ गए, उल्टा वो भी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हो गए हैं, अवामी एक्शन कमेटी। ये जितनी जमातें इस वक्त कश्मीर में हैं उन सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं अवामी एक्शन कमेटी के लोग, और वो खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जी हम नहीं पीछे हट रहे। तहरीक इंसाफ ने इनका साथ देने का ऐलान कर दिया हुआ है। बाकी सारी जमातें, पीपल्स पार्टी नून इकट्ठी है। वहाँ वज़ीर आज़म भी अचानक बन गए। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो गिर जाती है। उसके बाद वज़ीर आज़म कह रहा है, अभी भी उनके बयानात हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, कि 60 सेकंड पहले तक जो लोग मेरे खिलाफ थे कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता आपको वोट दें, 60 सेकंड में साथ ही हो गए। तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। गवर्नमेंट वहाँ पर है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, मुतालबा तस्लीम, ये खबर चली, लेकिन पता चला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है और अमीर मकाम को नाकामी हुई है, क्योंकि उनका खुद बयान आ गया कि ये हम खुलूस नीयत से मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन जो मुतालबात किए जा रहे हैं हम मान ही नहीं सकते। अमीर मकाम की गुफ्तगू ये सामने आई, हम बहुत खुलूस के साथ कश्मीर आए अवामी एक्शन कमेटी से बात करने के लिए, लेकिन वो हुकूमत की मराद के खात्मे और 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों के खात्मे की बात कर रहे हैं, जो हमारे बस में ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही, हम जंग जीते हुए हैं, हमारा सऊदिया के साथ दिफाई मुआहदा हो चुका, फिर ये ऐसी डिमांड्स क्यों कर रहे हैं? बदकिस्मती है। ये बात अमीर मकाम ने कही। अब हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी क्या कह रही है वो सुनिए। हुकूमत पाकिस्तान और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, अब फैसला सड़क पर होगा। हमारे साथ चालाकी की गई। मुज़ाकराती टीम हमारे 2 बड़े डिमांड्स, अशराफिया का खात्मा और 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर बात करने को तैयार नहीं। अब मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। वो कहते हैं कि कश्मीर से बाहर कुछ सीटें दी गई हैं, जो मुहाजिरीन है वहाँ से वोट डालते हैं और वो फिर मेंबर बनते हैं। ये नहीं हो सकता, सिर्फ कश्मीर के लोग ही वोट डालेंगे, जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं पर हैं, सिर्फ वो करेंगे। अब इसके साथ साथ तो कह रहे हैं जी अशराफिया का खात्मा, कि उनको जो मराद दी जा रही हैं
جس طرح سے وہ موجے کر رہے ہیں تنخواہوں میں، امارات میں، گاڑیاں شاڑیاں، پروٹوکول، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ باقی مذاکرات یا باقی جتنی بھی شرائط تھیں ان کو تو کافی حد تک تسلیم کر لیا گیا، ان دو پر اصل میں لڑائی چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے اب حالات خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی آئین میں ترمیم کی بات کر رہی ہے، یہ فیصلہ چند لوگ نہیں کر سکتے، ہم نے کہا پورے کشمیر کا امن خراب نہ کریں، ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہر دفعہ وہ ایک نئی ڈیمانڈ لے آ جاتے ہیں، صرف چند لوگوں کے کہنے پر آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری، وہ یہ حکومتی کمیٹی کے ممبر وزیر ہیں، فارم 47 کے صحیح کیا ہوا، اب شہباز شریف نے کو بھیجا تھا تو وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہر دفعہ نئی ڈیمانڈز لے آتے ہیں، ہم کریں تو کریں کیا۔ یہ سنیے، آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم بتا رہے ہیں کہ وہ اچانک وزیر اعظم بن گئے، یہ ان کا بیان ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی 60 سیکنڈ پہلے تک تو سب کہہ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا، ساتھ ہی انہوں نے ووٹ دینے لگ گئے، تو ایک جھٹکے میں یہ ساری حکومتیں گرتی ہیں، بنتی ہیں، پھر اس طرح کے حالات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ علماء کرام اور مولوی حضرات کا سخت رد عمل آیا ہے، ہم حکومت کی نوٹیفیکیشن کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور مکمل عوامی ایکشن کمیٹی سے اتفاق کرتے ہوئے مساجد میں اعلانات کریں گے۔ یہ بات اب علماء کی طرف سے کی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، لیکن اس پر ہمارے میں نوٹیفیکیشن آیا ہے، وہ بلیو بھی کر دیا گیا جو میں آیا تھا کہ جی میں نابو پیپر سے کسی قسم کا اعلان نہ کیا جائے سوائے چودھری کی، کیونکہ بس اس نابو پیپر تک تو یہ حکمران خود تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حکمران کرنا کیا چاہتے ہیں جی، یہاں سے کوئی اعلان نہیں ہوگا، کہتے ہیں جی ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم تو اعلانات کریں گے، ہاں پرامن رہنا ہے، ادارے ہمارے ہیں، پولیس ہماری ہے، املاک ہماری ہیں، گاڑیاں وغیرہ کچھ بھی ہے، عمارتیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے پرامن رہنا ہے، یہ بھی اعلانات ہو رہے ہیں۔ اب حکومت کا نوٹیفیکیشن کیا آیا ہے وہ سنیے، یہ جی آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ضلع مفتی صاحبان مساجد میں غیر ضروری اعلانات کی ممانعت، معاملہ عنوان صدر میں تحریر ہے کہ تمام منتظمین مساجد ضلع ہذا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مساجد احکامات الہی اور سنت رسول عوام الناس تک پہنچانے، خیر کی تشہیر اور شر کی ممانعت کے لیے ہیں۔ مسجد مسلمانوں کی ایسی درسگاہ ہے جہاں سے معاشرتی امن اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کسی کی وفات کا اعلان مسجد سے ہو سکتا ہے، جبکہ ریاست کے خلاف بغاوت اور فتنہ پروری کی ترغیب جیسے اعلانات مساجد سے ممنوع ہیں۔ اگر کسی مرکز سے شرپسندی کی حمایت کے لیے کوئی اعلان ہوا تو منتظمین کے خلاف FIR کے علاوہ ایسے مراکز کی بندش بھی قانونی تقاضا ہوگا، یعنی کہیں سے بھی اعلان ہوا مسجد سے کسی اور جگہ سے ان کو بند کر دیا جائے گا، جو بھی اعلان کرے گا اس کو بھی پکڑا جائے گا۔ لہٰذا آپ اپنے گروپس میں وائس میسج کے ذریعے تمام ائمہ، خطباء اور منتظمین کو متنبہ کریں کہ وہ کوئی غیر قانونی اعلان نہ کریں اور اپنے مراکز کو فتنہ پروری میں شامل نہ کریں۔ معاملہ انتہائی اہم تصور ہو تو اس کو فتنہ پروری کہا جا رہا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر حکومت مذاکرات کے لیے آتی ہے تو کیا وہ فتنہ ہیں، شرپسند ہیں، ان سے مذاکرات تو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کی ڈیمانڈز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ ہیں جی عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر، آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی ممبر عمر نذیر کشمیری نے اعلان کیا ہے کشمیر میں چاہے جہاں سے بھی آپ لوگ منگوا لیں، فورس منگوا لیں، اب اشرافی کی امارات اور مہاجرین کی نشستیں 12 نشستیں نہیں چلیں گی۔ یہ وہ بڑا سخت اعلان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ امریکہ سے بھی منگوا لیں، رشیا سے بھی منگوا لیں، انڈیا سے بھی منگوا لیں، جہاں سے مرضی یہ دنیا بھر کی فورسز اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی مراد جو ہے کسی صورت نہیں بچے گی، ہوگی سچ کی ہوگی، پرامن طریقے سے جدوجہد کو اس مشکل وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ اب دونوں طرف سے اب فی الحال پیچھے نہیں ہٹا جا رہا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو لوگ گئے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیجیے، آخر کب تک ہم ان کی باتیں مانیں، نئے نئے یہ مذاکرات کے لیے ڈیمانڈز لے آتے ہیں، ایک مانو تو دو اور آ جاتی ہیں، وہ اب اس طرف جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ تو اب معاملہ ہماری سمجھ سے باہر ہو گیا ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے وہ سنیے، جو یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو بہت پاورفل ہو چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہیں، یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، آپ اندازہ لگائیے لاکھوں لوگ ان کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اب حکومت کہتی ہے کہ ڈیمانڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ حکومتیں بدلتے رہیں گے، بار بار چینجز لائیں گے تو وہ لوگوں کا شاید ایکشن پہ اعتبار نہیں ہے، حکومت پہ اعتبار نہیں ہے، اور وہ کسی سیاسی جماعت سے جڑنے کے بجائے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑ چکے ہیں سب۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ تاجر ہے یا کوئی سرکاری ملازم ہے، عام آدمی ہے، بزنس مین ہے، کسان ہے، سب نوجوان، ہر کوئی اب ان کے ساتھ جڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی یہ ڈیمانڈز تو ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ اس طرح کی بات کریں، حکومت کہتی ہے کہ ہم کہاں جائیں، پہلے احتجاج کیا، ڈیمانڈز مانی، اب نئی سامنے آ گئی ہیں، آٹا بھی سستا کر دیا تھا، بجلی کا یونٹ بھی بہت سستا کر دیا تھا، 3 روپے تک یونٹ کر دیا تھا بجلی کا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر
ٹھیک ہے کشمیر سے بجلی بن کر آ رہی ہے تو وہ تو خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، بلوچستان، پنجاب، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جس حد تک مراد دوسروں کا حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ ہم کشمیر میں دے رہے ہیں، تو اور کتنا کریں گے. کشمیر کی اپنی حکومت بھی یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے. اب جی چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ چارٹ آف ڈیمانڈ: حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ، موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ، مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ، آزاد پتن تاسون سندھنوتی سڑک کی تعمیر، فری اور یکساں تعلیم، شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام. یہ شاید ان کے احتجاج میں شہید ہوئے ہوں گے تو ان کا یہ کہہ رہے ہیں جی اس کے بھائی کی ملازمت دی جائے. لکڑی اسمگلنگ کی روک تھام، نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کا کوٹے کا خاتمہ، آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، آپاشی وزارات کے لیے پانی کی فراہمی، 5 KVA سے اوپر کمرشل بجلی بلات، آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام، بجلی کے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد اور شونٹر ٹنل کا قیام، آٹے کے متعلق معاملات پر عمل درآمد، لوہار گلی مظفرآباد ٹنل کی تعمیر، آٹا اور بجلی کے متعلق قانون سازی، وادی لیپا ٹنل، جہلم ویلی اور سند مار بھیڈی حویلی ٹنل کی تعمیر، دوران تحریک حکومت کی طرف سے درج کیے گئے مقدمات کا خاتمہ، ہائیڈل پروجیکٹس کے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ محرر 2019 پر عمل درآمد اور ہائیڈل پروجیکٹ کے متعلق دیگر مطالبات پر عمل درآمد، ترقیاتی بجٹ کا لیپس ہونا. ابھی آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر میں مطالبات آتی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ساروں پر بات ہو رہی تھی لیکن مین 2 وہ کہہ رہے ہیں جی 2 پر بات رکی ہوئی ہے. ایک وہی کہ مہاجرین کا کوٹا اس کو ختم کرنا اور دوسرا اشرافی کی مراد. یہ یہاں پر معاملہ رکا ہے. باقی یہ سڑکوں کی تعمیر یا تعلیم دیگر وہ کہتے ہیں جی اس پر تو شاید پیش رفت ہو گئی تھی. نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، محکمہ جات کی اصلاحات اور اضافی محکموں کا خاتمہ، بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین کا خاتمہ، رحمان پل کوٹلی کی تعمیر، روزگار کی فراہمی، معذور افراد کا کوٹا، PSC کے امتحانات اور ایڈ ہاک تقرریاں، خلاف میرٹ تقرریاں، ٹیکسز میں چھوٹ، آزاد کشمیر کے تاجران کو تحفظ اور امداد کی فراہمی، نان کسٹم گاڑیوں اور ٹرانسپورٹرز کے جرمانے اور ٹیکسز، عدلیہ میں اصلاحات، مقامی چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت، سرکاری محکموں میں رشوت، کرپشن اور سفارشی کلچر کا خاتمہ، بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور طلبہ یونین کے انتخابات، آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجہ دیا جائے. آخر میں لکھتے ہیں معزز خواتین حضرات، مندرجہ ذیل بنیادی اور تسلیم شدہ مطالبات کے حصول کے لیے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں بھرپور شرکت کریں. 29 ستمبر فیصلہ کن جنگ، سب نکلو اپنے حق کی خاطر، من جانب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. اب یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں، پوری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پریشر یہ بھی ہے کہ اگر ان کی ڈیمانڈز مان لیتے ہیں تو پھر باقی بھی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، باقی صوبوں بھی اس طرح آ جائیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ کہیں لوگ شے نہ پکڑ لیں کہ اچھا اس طرح احتجاج کیا جاتا ہے، اس طرح نکلا جاتا ہے تو اور لوگ بھی نہ نکلیں. تو اس لیے بھی اب یہ حکومت کے لیے مشکل ہے کہ کریک ڈاؤن کریں تو مسئلہ ہے، نہیں کرتے تو کیسے مانیں. اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے جن 2 اپنے لوگوں کو بھیجا تھا وفاقی وزراء کو، وہ تو فیل ہو کر آ گئے ہیں. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی ڈیمانڈز ہی بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ حافظ.